السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ النحل کے رکو نمبر 7 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل کے رکو نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھتے ہیں۔ وقال اللہ، قاف جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی ہم گول پڑھیں گے۔ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اللہ کے لام کے گول پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر یا پھر پیش آنے کی صورت میں اللہ کا جو لام ہے گول پڑھتے ہیں۔ تو لام پر دیکھیں یہاں زبر ہے، اس کی وجہ سے ہم اللہ کی جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد لا تتخذوا، خا حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے یعنی گول پڑھیں گے، اور ذال کو نرم پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ الٰہین اثنین، سا جو ہے یہ سین کے برعکس اس کو پڑھتے ہیں، یعنی سین اس کی آواز میں سختی پائی جاتی ہے اور سا اس کی آواز میں نرمی پائی جاتی ہے، تو سا کو بالکل ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف لین ہے، حرف لین اس یا ساکن یا واو ساکن کو کہتے ہیں جس سے قبل زبر ہو، جس سے قبل حرف پر زبر ہو۔ حرف لین اس یا ساکن واو ساکن کو کہتے ہیں جس سے پہلے حرف پر زبر یا زبر ہو۔ شاید غلطی سے میں نے پیش بھی کہہ دیا ہو، تو یا ساکن اور واو ساکن جو جس کو میں ابھی حرف لین کے نام سے موسوم کر رہا ہوں، اس سے پہلے حرف پر زبر آتا ہے تو اس یا ساکن کو یا اس واو ساکن کو حرف لین کہتے ہیں۔ تو جب ہم وقف کرتے ہیں آخری متحرک حرف کو جب ساکن کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر حرف لین آئے تو وہاں اس حرف لین کو ایک الف سے زائد تقریباً 1.5 الف تھوڑا لمبا کریں گے۔ مثال طور پر الٰہین اثنین، اس طرح سے۔ اب آپ کو شاید واضح ہو گیا ہوگا حرف لین کہتے کس کو ہیں۔ حرف لین یا پھر مد لین جو بھی ہے، دونوں ایک کی مطلب ہے، اس یا ساکن اور واو ساکن کو کہتے ہیں جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، یعنی اس یا ساکن اور واو ساکن کو حرف لین کہتے ہیں جس سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ دیکھیں یہاں پہ آپ یا ساکن ہے، اس سے پہلے نون پر زبر ہے، تو چنانچہ یہ جو یا ساکن ہے یہ حرف لین ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی ہین اثنین، یہاں پہ بھی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہ دونوں جگہ یہ جو یا ساکن ہے یہ ہے حرف لین۔ اس کے بعد اس کو مد لین بھی بولتے ہیں، دونوں ایک ہی مطلب ہے۔ انما، نون ساکن، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔
ہوا الہ واحد، یہاں پہ آخر پر جو تنوین ہے اس کا ادغام آگے واو میں ہوگا۔ ادغام کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملونا میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ یرملونا یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ تنوین کے بعد واو آیا ہے جو یرملونا میں سے ایک حرف ہے اور ادغام ہوا ہے۔ ادغام یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو متحرک حرف ہے دال، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب یہاں جب ہم اس کو ساکن کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ حروف قلقلہ میں سے ہے یہ دال۔ اب جب اس پر ساکن آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، تو جب ہم وقف کیے ہیں تو یہ ساکن ہو گیا، تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، اس طرح سے واحد پڑھیں گے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اب را ساکن کو گول یہاں پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے را ساکن سے پہلا جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش آتا ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ فا ہے، اس پر زبر ہے، تو قاعدے کے مطابق را ساکن کو ہم یہاں گول پڑھیں گے۔ اور آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے قاعدہ وقف کے مطابق ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے، اس کو ویسے تو ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن متحرک حرف کو وقف کرنے کی وجہ سے ساکن کیا، جس کی وجہ سے اس حرف مد کو قاعدہ وقف، قاعدہ مد عارض کے لاگو ہونے کی وجہ سے ایک الف سے زائد کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔